کرتا تھا, نماز پڑھتا تھا, میرے اوپر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا. آج تو میرے اندر آیا ہے, دیکھ میں تیرا کیسا اکرام کرتی ہوں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا, پھر وہ قبر اس بندے کے اعزاز اور اکرام میں تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے. اور فرمایا گناہگار بندے سے اللہ کی ساری مخلوق خفا ہوتی ہے, حتیٰ کہ یہ دھرتی اور زمین کو بھی اس پر غصہ ہوتا ہے کہ کیسا ملعون ہے, اللہ کی نافرمانی کر کے مجھے بھی گندا کر دیا, مجھے بھی ناپاک کر دیا. جب قبر میں جائے گا, قبر کہے گی جتنے لوگ میرے اوپر رہتے تھے سب سے زیادہ تو ہی مجھے برا لگتا تھا, آج تو میرے اندر آیا, دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر اس کو دبانا شروع کر دے گی, دبائے گی. اللہ کے نبی نے اپنی یوں انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالی اور ارشاد فرمایا اس کی دونوں طرف کی پسلیاں یوں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. انسان کے اندر نہیں ہوتی. جیسے بڑے گئے گھر میں بات کرتے ہیں تو چھوٹے بچے بات سن کے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. بڑوں کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے کہ بیٹا آپ کو سمجھ آئے گی بھی نہیں. بچہ پوچھتا ہے کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح ہم بہت چھوٹے ہیں اور اللہ سب سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو, اللہ کے نظام کو سمجھنا یہ ہماری عقل کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو عقل, جو دانائی, جو سمجھ, جو صلاحیت, جو فہم اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, یہ انہی کی شان تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی باتوں کو سمجھا. اگر بندوں اور اللہ کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی باتوں کو اور اللہ کے احکامات کو سمجھ پاتا. تاہم ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں بھی یہی نظریہ اور یہ عقیدہ رکھو کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ہم عمل بجا لائیں گے. بعض لوگ دین کی باتوں کو عقل پر پرکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. جی اس میں کیا حکمت ہے؟ جی روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جی نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اتنی حکمت اور دانائی سمجھنے کی لیاقت ہمارے اندر نہیں ہے. 4 ٹکے کا ملازم رکھا ہوا ہو اور وہ فیکٹری کے مالک سے ہر بات جو ہے وہ وجہ اور علت پوچھنا شروع کر دے کہ جی آپ یہ سودا فلاں جگہ کیوں کر رہے ہیں, آپ فلاں مشینری کیوں خرید رہے ہیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو وہ فیکٹری کا مالک اس کو کہے گا اپنی اوقات میں رہو, جو تیرا کام ہے تو وہ کر. تو اسی طرح اللہ رب العزت کے احکامات کی وجوہات کو معلوم کرنا یہ ہماری اوقات نہیں ہے. ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, بس سر اس کے سامنے جھکا دیا جائے. بزرگ سے کہا
لگا اللہ نے حرام کیا ہے، تو فرمایا یہاں پہ بھی وہی بات ہے۔ تو انسان اللہ رب العزت کی باتوں میں حکمتیں تلاش کرنے بیٹھے تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا۔ اپنی اوقات میں رہے، اللہ کے احکامات کے اندر علتیں اور وجوہات کو تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑے، اور بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے نظام کے اندر بھی مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس دفعہ سردی کیوں زیادہ پڑی ہے، اس دفعہ گرمی کیوں زیادہ ہو گئی ہے، اور جی بارشیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، سیلاب کیوں آ گیا ہے، اور ہوائیں جو ہیں وہ کیوں نہیں چل رہی ہیں، فلاں نظام ایسے کیوں ہو گیا ہے، فلاں کیوں ہو گیا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ کارخانہ اس کا ہے، یہ قدرت اس کی ہے، وہ اپنی مرضی سے نظام کو چلا رہا ہے، جو وہ بہتر جانتا ہے ویسے وہ نظام چلا رہا ہے۔ ہمارا کام ان چیزوں کو جاننا پرکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا کیا وہ میں بجا لایا یا نہیں۔ خاک روب فیکٹری والے کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے ذمے جو جھاڑو لگانے کی ڈیوٹی تھی وہ میں نے پوری کی ہے یا نہیں، جو نالی مجھے صاف کرنے کا کہا گیا تھا وہ صاف ہو گئی ہے یا نہیں، جو ذمہ داری میرے اوپر آئی تھی میں نے اس کو نبھایا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے تو بس اس کی عزت کے لیے اور اپنے فیکٹری کے مالک کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کام اس کے ذمے لگا تھا اس نے اس کو اچھے طریقے سے انجام دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام چلایا ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کی تدبیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں۔ اب چیزوں میں اثر کے آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دھیان ہٹائیں اور چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ جیسے اللہ رب العزت چیزوں میں اثر ڈال دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت چیزوں سے اثر نکال بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو نفع کے لیے بعض چیزوں کو سبب بنا دیا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ وہ چیز انسان کے لیے نفع کا سبب بنتی ہے، اور کئی مرتبہ وہی چیز انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ نفع اور نقصان تمہارے لیے چیزوں میں نہیں ہے، نفع اور نقصان تمہارا اللہ کے پاس ہے۔ چیزوں کو تم استعمال کرنا، لیکن اس کو نفع کا سبب نہ سمجھنا، نفع اس میں نہ سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہم تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں نفع اللہ کی طرف سے آئے گا اور نقصان اس میں اللہ کی طرف سے آئے گا۔ لہذا چیز استعمال کرنا، لیکن چیز بنانے والے کی طرف سے دھیان نہ ہٹانا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے چیزوں کے اندر اثر ڈالا، لیکن نادان اور ناسمجھ انسان اللہ سے اپنا دھیان ہٹا کے چیزوں میں ہی گھس گیا اور چیزوں میں ہی مگن ہو گیا اور چیزوں کو ہی نفع نقصان سمجھنے لگ گیا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا اور اس سے مجھے نقصان ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کئی مرتبہ نفع والا منظر بناتے ہیں، کئی مرتبہ نفع والا منظر بناتے ہیں، لیکن ہوتا اس میں نقصان ہے، اور کئی مرتبہ اللہ رب العزت بظاہر نقشہ نقصان کا بناتے ہیں، لیکن اس میں اللہ پہنچاتے نفع ہے۔ مثال کے طور پر
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना है, तो सारे लोग अल्लाह के खलील के दुश्मन बन गए और उन्होंने अल्लाह के खलील को नुकसान पहुंचाने के लिए आग जलाई और सारी कौम ने मिल के इकट्ठे होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंक दिया। उनका ख्याल ये था कि आग से नुकसान पहुंचता है तो लिहाजा इब्राहीम को नुकसान पहुंच जाएगा, ये जल के राख हो जाएंगे। लेकिन जब सब लोगों ने मिल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो अल्लाह ने आग से फरमाया, कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा ए आग, इब्राहीम के सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, बीमार हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे तकलीफ है, अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, ए मेरे कलीम फलां जगह चले जाओ, फलां किस्म की झाड़ी बूटी है वो इस्तेमाल कर लो, बीमारी से इफाका हो जाएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक चले गए, जाके उस झाड़ी को लिया और इस्तेमाल किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। कुछ वक्त गुजरा, दोबारा उसी तरह की बीमारी लौट आई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि पहले भी यही बीमारी थी, अल्लाह ने मुझे दवाई तो बता दी है, अब अल्लाह से मांगने की बजाय सीधे उस झाड़ी के पास चले गए, जाके झाड़ी ली और उसको इस्तेमाल किया, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले बताया था उसी तरीके से इस्तेमाल किया। अब के बार उसी बीमारी को उस दवाई से इफाका ना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, अल्लाह बीमारी वही है, दवाई वही है, पहले शिफा हो गई थी, अल्लाह अब शिफा क्यों नहीं हुई? जवाब मिला, ए मूसा शिफा झाड़ी में नहीं है, शिफा तो हमारे पास है। हमने तुझे कहा था, हमारे कहने पे तूने वो दवाई इस्तेमाल की थी, शिफा तुझे इस वजह से मिली थी। इस बार तूने झाड़ी की तरफ रुजू किया, भले बीमारी और दवाई वही है, लेकिन चूंकि हमने इस बार शिफा उसमें रखी नहीं है, तुझे शिफा कैसे होगी? तो नफा और नुकसान अल्लाह के कब्जे में है। चीजों में असर अल्लाह ने जरूर डाला है, लेकिन चीजें अपना असर पहुंचाने में अल्लाह के अमर का मोहताज हैं। चीज अपनी मर्जी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, कि चीज अपनी मर्जी से किसी को नफा नहीं पहुंचा सकती है। कई लोगों के लिए दूध सेहत का जरिया बनता है, कई लोगों के लिए दूध बीमारी का सबब बनता है। वही खुराक जो सारी जिंदगी खा के हम पलते बढ़ते हैं, कई मर्तबा वही खा के मौत की घाट उतर जाते हैं। आने वाला पूछता है क्या खाया, जवाब मिलता है जी यही खाना खाया। सारी जिंदगी खा के उस खाने को जिंदगी का सबब बनती रही और आज वही खाना मौत का सबब बन गया। पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं तो इंसान की जिंदगी की बका का सबब बनता है, और अल्लाह ताला चाहते हैं तो पानी वही डूब मरने का मकाम बन जाता है। अल्लाह ताला ये दिखाते हैं कि सारा कुछ मेरे अपने हाथ में है, तुम चीजों के पीछे मत भागना, तुम इनको अपने लिए नफा नुकसान का जो है वो सब कुछ न समझ लेना, बल्कि हम जब चाहते हैं चीजों में नफा डाल देते हैं, जब चाहते हैं चीजों में नुकसान डाल देते हैं। तुम नफा लेने के लिए हमारे दरवाजे पे आना, नुकसान से बचने के लिए तुम हमारे दरवाजे पे आना। हम तुम्हें नुकसान से भी बचा लेंगे और हम तुम्हें नफा भी अता फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीजों में असर रखा हुआ है और अजीब कुदरत का करिश्मा अल्लाह ताला जाहिर करते हैं। एक दरख्त है, दरख्त की छाल में अलग तासीर होती है, दरख्त की लकड़ी में अलग तासीर होती है, दरख्त के पत्तों में अलग तासीर होती है, दरख्त के फूलों में अलग तासीर होती है, दरख्त के फलों में अलग तासीर होती है, दरख्त की टहनियों में अलग तासीर होती है,
درخت کی جڑوں میں الگ تاثیر ہوتی ہے، حالانکہ وہ درخت ایک ہی مٹی، ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے اس نے نشو و نما پائی ہے۔ قدرت والے نے اس کے ہر حصے میں الگ الگ اثر ڈال دیا ہے، وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا نظام بنایا ہے۔ جو اللہ کو پہچاننا چاہے، جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہے، اس کو اس دنیا سے نکل کر کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوں، آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں رہتا۔ بھئی آپ کو غیب کا علم ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا؟ اور دوسرے گھر میں آپ داخل ہوئے، آپ کو فوراً پتہ چل گیا یہاں کسی کا بسیرا ہے، تو نشانیوں سے، علامتوں سے پتہ چلا اس گھر میں رہنے والوں کی نشانیاں نہیں تھی، آپ نے کہا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ دوسرے گھر میں رہنے والوں کی نشانیاں موجود تھی، جوتا پڑا تھا، کپڑے پڑے تھے، بستر پڑا تھا، کھانے پینے کے برتن پڑے تھے، اس سے آپ کو پتہ چلا یہاں کوئی رہتا ہے۔ تو نشانیاں پہچان بتاتی ہیں، شناخت بتاتی ہیں، تعارف کرواتی ہیں اور پتہ دیتی ہیں کہ یہاں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ یہ کائنات کا نظام پتہ دے رہا ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور اللہ صرف ہے ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں مرضی بھی اسی کی چل رہی ہے، نظام بھی اسی کا بنایا ہوا چل رہا ہے۔ بندہ کچھ چاہتا ہے لیکن اس کی چاہت اور کوشش کے بعد ویسی بات پوری نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر۔ میں ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میرا وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا بلکہ میرا وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ذات ہے جس کی مرضی چلتی ہے، جو میری مرضی نہیں چلنے دے رہی بلکہ مرضی اس کی اپنی چل رہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ غالب علی امری، واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ رب العزت اپنے حکم پر اور اپنے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کامل قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر اثر ڈال دیا۔ اب یہ اثر اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ ایک ایک چیز میں اثر ہے۔ مثلا اندھیرے میں بھی اثر ہے، روشنی میں بھی اثر ہے، سورج کی روشنی میں اور اثر ہے، چاند کی روشنی میں اور اثر ہے، اور ادھر سے ہوا چلے تو اور اثر ہے، ادھر سے ہوا چلے تو اور اثر ہے، یہاں کا پانی ہے اور اثر ہے، تھوڑے فاصلے پہ جا کے کسی اور علاقے میں وہاں کے پانی کا اور اثر ہے۔ پوری زمین کے جگہ جگہ پہ پانی کا اثر جدا جدا ہے۔ کچھ علاقوں کے پانی پیئیں تو بھوک شدید لگتی ہے اور کچھ علاقوں کے پانی پیئیں تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ کچھ پانی علاقوں کے پینے سے انسان کا پیٹ جاری ہو جاتا ہے اور کچھ علاقوں کا پانی پینے سے انسان کو جو ہے وہ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اور ایک پانی ایسا بھی ہے کہ جس کو پی کے بندہ بیمار ہوتا ہے، اور ایک پانی ایسا بھی ہے جسے پی کے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے چیزوں میں اثر ڈالا ہوا ہے، اس نے پتوں میں اثر ڈالا ہے، اس نے پھلوں میں اثر ڈالا ہے، اس نے چیزوں میں اثر ڈالا ہے، اس نے مخلوق میں نفع نقصان کی جھلکیاں رکھی ہیں، لیکن ساتھ یہ تعلیم دی ہے کہ غلط فہمی میں مت جانا۔ تجھے نفع مخلوق سے نہیں پہنچے گا، تجھے نفع اولاد سے نہیں پہنچے گا، تجھے نفع بیوی سے نہیں پہنچے گا، تجھے نفع رشتہ داروں سے نہیں پہنچے گا، تجھے نفع زمین سے نہیں پہنچے گا، تجھے نفع کاروبار سے نہیں پہنچے گا، بلکہ نفع تجھے میری ذات سے پہنچے گا۔
زمین تجھے میں نے دی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ زمین تیرے لیے نفع کا سبب بنے. ممکن ہے یہ زمین ہی تیرے گلے کا جو ہے وبال بن جائے اور اسی زمین کی وجہ سے تجھے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے. لوگ کہتے ہیں او جی اس زمین کے پیچھے اس کو قتل کر دیا گیا اور زمین کے یہ 4 ٹکڑے نہ ہوتے تو چلو سکون سے جی تو لیتا. تو معلوم ہوا کہ زمین کئی مرتبہ وبال جان بن جاتی ہے, کئی مرتبہ مال پیسہ نفع کا سبب بنتا ہے اور کئی مرتبہ یہ مال پیسہ ہی موت کی گھاٹ اترنے کا سبب بنتا ہے. آپ بڑی خوشی سے زندگی گزار رہے تھے اور آپ نے جو ہے وہ پیسہ کمایا اور جمع کرواتے رہے. بینک سے پیسہ نکلوا کے آپ یہ سمجھے تھے اب مجھے یہ بھی فائدہ ہوگا, پیسے سے یہ بھی نفع ہوگا, یہ بھی نفع ہوگا. پیسہ لے کے آپ گھر کی طرف سوچوں میں گم ہو کے جا رہے تھے, راستے میں واردات ہوئی اور ان لوگوں نے پہلے آپ کو جان سے مارا, بعد میں آپ سے پیسہ بھی لے لیا. معلوم ہوا پیسہ ضروری نہیں ہے کہ نفع کا ہی سبب بنے, پیسے سے نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سبق ہمیں دیا گیا ہے, یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے. چیزوں میں ہم نے نفع ضرور ڈالا ہے, نقصان ضرور ڈالا ہے. چھری کا کام کاٹنا ضرور ہے لیکن یہ اس وقت تک نہیں کاٹے گی جب تک کہ ہماری طرف سے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ملے گی. اگر اجازت ملے گی تو یہ کاٹ ڈالے گی اور اگر اجازت نہیں ملے گی بھلے وقت کا نبی بھی پوری قوت کے ساتھ اس کو چلائے گا, یہ چھری چلنے سے کاٹنے سے انکار کرتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں اور پوری قوت سے چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی ہے اور ادھر اللہ کا حکم ہوا, مینڈے کے گلے کے اوپر فوراً چھری چل گئی. بیٹے کے گلے پر کیوں نہیں چلی؟ معلوم ہوا چھری میں چلنے کی صلاحیت موجود تھی, کاٹنے کی طاقت موجود تھی لیکن اوپر سے اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں تھی. جہاں اجازت نہیں تھی وہاں نہیں کاٹا اور جہاں اجازت ملی اس نے کاٹنے میں دیری کوئی نہیں لگائی. تو انسان کا یہ نظریہ بن جائے, یہ یقین بن جائے, یہ اعتماد بن جائے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ بولیے سارے بولیں, میرے نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. مجھے صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. مجھے بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ. مجھے عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. اور مجھے ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ. سب کچھ میرا اللہ کے اختیار میں ہے. تو جب سب کچھ ہے اللہ کے پاس تو پھر اللہ سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سے کچھ مل رہا ہو, ساری دنیا میں دستور یہی نہیں ہے جہاں دیگ پکائی جائے اور بانٹی جا رہی ہو, ساری مخلوق ادھر کا رخ کرتی ہے, بھاگتی ہے وہاں سے خیرات لینے کے لیے کہ دیگ ادھر بٹ رہی ہے, بھاگے بھاگے ادھر جا رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا بانٹنے والا ادھر ہو, لینے والا ادھر جائے. اگر لینے والا ادھر جائے گا لوگ اس پر ہنسیں گے, لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے اس کی مت ماری ہوئی ہے, لوگ کہیں گے عقل سے خالی ہے, دیکھو تقسیم ادھر ہو رہی ہے اور لینے کے لیے ادھر جا رہا ہے. لیکن جب معاملہ اللہ کا آئے ہم کہتے ہیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے, عزت وہی دیتا ہے, ذلت وہی دیتا ہے, نفع وہی دیتا ہے, نقصان وہی دیتا ہے, کامیابی وہی دیتا ہے, اولاد وہی دیتا ہے, صحت وہی دیتا ہے, رزق وہی دیتا ہے, سب کچھ وہی دیتا ہے. لیکن لینے کے لیے اللہ سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میرے گھر آؤ, ہم کہتے ہیں نہیں اسی تے اپنے ڈیرے چل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ آؤ, کامیابیاں میں دوں گا, فلاح میں دوں گا, عزت میں دوں گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو بڑی ایمرجنسی ہے, ہمیں تو بڑی مجبوری ہے, ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں. جب سارے جہان میں ٹکرے مار مار کے, کنگال ہو کے, برباد ہو کے, مجبور ہو کے, بے بس ہو کے جب جو ہے وہ تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اللہ کروا لیں. اب اللہ یاد آئے. اگر اللہ شروع میں یاد آ جاتا
تو یہ دھکے نہ کھانے پڑتے، یہ ذلتیں نہ دیکھنی پڑتی، یہ پریشانیاں نہ اٹھانی پڑتی، یہ غم نہ سہنے پڑتے۔ جس کے در سے خیر ملنی تھی شروع میں ہی اس کے درس پہ آ جاتے تو شروع میں ہی خیر مل جانی تھی، آسانی مل جانی تھی، سکون مل جانا تھا، عزت مل جانی تھی۔ اللہ رب العزت نے ساری کی ساری حاجتیں اپنے بندوں کی اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہوئی ہیں۔ جو بندہ اللہ سے لو لگائے، جو بندہ اللہ کی طرف رخ کرے، جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، جو بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے، جو بندہ اس کے سامنے آنسو بہائے، جو اس کے سامنے دامن پھیلائے، اللہ دینے میں دیر نہیں کرتے ہیں۔ بندے کے آنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ کے دینے میں دیر ہے۔ بندے کے آنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، امت محمدیہ کو پیغام دیا۔ ابراہیم نے بیٹا مانگنا تھا، ہم سے مانگا اور پھر ہم نے دے دیا اس کو۔ زکریا نے بیٹا لینا تھا، ہم سے مانگا اس نے، پھر ہم نے دے دیا اس کو۔ یونس نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پانی تھی، اس نے ہمارے سامنے مناجات کی، دعا مانگی، پھر ہم نے اس کو نجات دینی دی تھی۔ ایوب کو دیکھو بیماریوں میں گھر گیا تھا، اس کا سارا مال مویشی مر گیا تھا اور اس کے جو ہے وہ زندگی کے سارے خوشگواریاں ناخوشگواریوں میں بدل گئی تھی، اس کی خوشیاں پریشانیوں میں بدل گئی تھی، اس کی صحت بیماری میں بدل گئی تھی اور اس کی وسعتیں تنگیوں میں بدل گئی تھی۔ پھر ایوب نے دستک تو ہمارے ہی دروازے پہ دی تھی نا، تو پھر ہم نے اس کی پکار کو قبول نہیں کر لیا تھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ یہ بات ایوب علیہ السلام کی دعا بتائی اور پھر آگے اللہ نے اپنا فیصلہ بھی بتایا، فرمایا اس نے مانگی دعا اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ انی مسنی الضر، کہنے لگا ایوب اللہ مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، مجھے بڑی تکلیف آ گئی ہے، اور وانت ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا مانا؟ اس دکھ تکلیف کو کاٹنے والا تو ہی ہے، اس کو ہٹانے والا تو ہی ہے، لہٰذا تو میری اس تکلیف کو ہٹا دے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا او میرے محبوب کی امت کے لوگوں، پھر ہم نے ایوب کے ساتھ کیا کیا؟ فاستجبنا لہ فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے ہم نے اس تکلیف کو ان سے ہٹا دیا۔ تو میرے اللہ رب العزت یہ واقعات بتا رہے ہیں، میرے نبی میرے در پہ آئے، میرے ولی میرے در پہ آئے، میرے بندے میرے در پہ آئے، اور لوگوں دیکھتے نہیں ہو جس گھر کی گدی ہو وہ اپنے مالک کے گھر ہی جاتی ہے، جس گھر کی بکری ہو وہ چارہ کھانے اپنے مالک کے گھر ہی جاتی ہے، جس کا راکھواں کتا ہو وہ کتا روٹی کا ٹکڑا لینے کے لیے اپنے مالک کے گھر ہی جاتا ہے۔ کبھی کتے نے نہیں سوچا آج پڑوسیوں کے ہاں سے کھا لیتا ہوں، کبھی بکری نے نہیں سوچا مالک پتہ نہیں دیر سے دے گا، میں تو فلانے کے ہاں آج مہمان بن جاتی ہوں۔ نہیں، وہ جانتی ہے میرا مالک ہے، چارہ مجھے وہی ڈالے گا، میرا مالک ہے، پانی مجھے وہی ڈالے گا۔ انسان تو عقل والا ہو کے، تو سمجھ والا ہو کے، تو علم والا ہو کے، تو اپنی زندگی کے مسائل حل کروانے کے لیے اپنے مالک کا در چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے۔ تیرے مسئلے تو اللہ کے در پہ حل ہونے ہیں، تو نے اللہ کے دروازے پہ دستک دینا چھوڑ دی ہے، اور یہ سمجھے کہ جس دروازے کو نہ بجایا جائے وہ دروازہ کھلا بھی نہیں کرتا، اور جس دروازے کو مسلسل بجایا جائے بالآخر وہ کھل ہی جایا کرتا ہے۔ منگتے دا کم بوا کھڑکانا،
منگتے دا کم بوا کھڑکانا تے دب دب کھڑکاوے مالک دا کم خیر پانا پاوے یا نہ پاوے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ زمیندار کسان اپنے کھیتوں میں ہل چلا کے اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر کی گندم کو اٹھا کے مٹی میں خاک میں ملا کے اللہ پہ اعتماد کرتا ہے. اللہ اس کو اگائے گا, اللہ اس کو بڑھائے گا, اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اللہ مجھے دے دے گا. اللہ کے بھروسے پر گھر کی گندم کو جو مٹی میں ملا دے اللہ اس کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے دیتا, اللہ اس کے اعتماد کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا. جس نے مٹی میں ڈال کے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ نے اس کے اعتماد کو نقصان نہیں پہنچنے دیا, اور جس نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ پہ اعتماد کیا کیا اللہ اس کا نقصان ہونے دے گا؟ یہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کبھی کوئی نقصان پہنچ جائے. اللہ رب العزت نے چیزوں میں نفع ڈالا, اللہ نے چیزوں میں نقصان ڈالا. توجہ ادھر رکھیے, اللہ نے چیزوں میں نفع ڈالا, چیزوں میں نقصان ڈالا, بندے کے لیے امتحان بنایا. بندے میں تجھے پرکھوں گا, میں تجھے آزماؤں گا, میں تجھے دیکھوں گا کہ مالک تیرا میں ہوں, خالق تیرا میں ہوں, رازق تیرا میں ہوں, ساری حاجتیں ضرورتیں تیری میں پوری کرتا ہوں, لیکن وقتی طور پر میں نے اسباب بنا دیے ہیں. تو ان سبب کے پیچھے بھاگتا ہے یا تو میری طرف آتا ہے؟ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے, وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی بیمار تھی اور ہسپتال میں داخل تھی, تو ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی لیکن اس بچی کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو رات میں پریشانی میں کروٹیں بدل رہا تھا, مجھے اور کوئی سمجھ نہ آئی کہ اب میں کیا کروں. بے بس ہوں, لاچار ہوں, دوائی ہی کھلا سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. جب انسان کو جہان میں کوئی دروازہ نظر نہ آئے تو پھر اسے اللہ کا دروازہ نظر آتا ہے, اور جسے شروع میں ہی اللہ کا در نظر آ جائے اس کو پھر کسی اور در کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کہنے لگا میں رات میں اٹھا اور میں نے سوچا کہ میں اللہ کے دربار میں جاتا ہوں. میں مسجد گیا, نماز پڑھی, اللہ سے دعا مانگی. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اور وہ آ کے میری طرف بار بار دیکھ رہا ہے. میں دعا سے فارغ ہوا, اپنے آنسو صاف کیے تو وہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا کیا بات ہے, آپ رات کے اس وقت میں یہاں اور رو رہے ہیں, خیریت تو ہے؟ تو کہنے لگے, میں نے کہا کہ بس میرا کوئی معاملہ ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا, میری طبیعت بے چین تھی, تو میں اللہ کے گھر کی طرف آیا ہوں. مجھے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید مجھے تیری مدد کے لیے ہی بھیجا گیا ہے, تو تو مجھے بتا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ اس طرح میری بچی جو ہے وہ ہسپتال میں ہے, تو میں اس کا علاج کروا رہا ہوں, اس کے لیے میں پریشان ہوں, دعا مانگ رہا ہوں. کہنے لگا جیسے میں نے یہ بات کی تو اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مجھے پیسے دینے لگا. تو میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا, میں نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے. اس نے زیادہ اصرار کیا, میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے, میرا مسئلہ کچھ اور ہے. اور کہتے یوں باتیں کرتے کرتے ہم باہر نکلے تو مسجد کے سامنے ایک بڑی جو ہے وہ مارکیٹ تھی, تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا, میں نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ
یہ ساری میری ہے، اور فلاں گاڑی فلاں وہ بھی میری ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا معاملہ کچھ اور ہے. اور پھر کہنے لگا سارے مسئلے پیسوں سے ہی تو حل نہیں ہوتے، کہیں جا کے تو دنیا کے سارے اسباب بے بس ہو جاتے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہی کام آتا ہے. تو انسان چیزوں کے پیچھے، اسباب کے پیچھے اتنا لگ جائے کہ اسے اللہ ہی بھول جائے، وہ کہاں کا عقل مند ہے، وہ نادان ہے، وہ نہ سمجھ ہے. چیزیں اس وقت تک نفع مند رہیں گی جب تک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے ہوتے رہیں گے. جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو چیزیں ہمیں نفع دینا چھوڑ دیں گی، پھر اپنے بیگانے ہو جائیں گے، پھر یار دشمن بن جائیں گے، پھر جو ہے وہ اولاد اپنی ہوگی اور اپنے گریبان ان کے ہاتھ ہوں گے اور گریبان ہمارا ہوگا، پھر بیوی اپنی ہوگی اور وہ مخالف بن جائے گی، پھر رشتہ دار اپنے ہوں گے اور وہ قتل کرنے مارنے پہ تل جائیں گے. جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر زمین بھی دشمن ہو جاتی ہے، پھر آسمان بھی دشمن ہو جاتا ہے، پھر دریا بھی دشمن ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ ویرانے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، پھر آبادیاں بھی دشمن ہو جاتی ہیں. پھر تو اپنے جو پہرے دار ہوتے ہیں بندے کو مارنے کا سبب بھی وہی بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت جب ناراض ہو جائے تو پھر انسان جیتے جی مر جاتا ہے. دعا منگیا کرو سنگیو، دعا منگیا کرو سنگیو، کتے اللہ نہ رس جاوے. دعا منگیا کرو سنگیو، کتے اللہ نہ رس جاوے. کیوں؟ جینا تو اللہ رس جاوے، او جین دیوی مرے رہ دے. وہ جیتے جی مرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جیسے چیزوں میں اثر رکھا ہے، خوشبو میں بھی اثر ہے. ایک خوشبو ہوتی ہے، سردی کے موسم میں آپ لگائیں، آپ کو اتنی اس کی جو ہے وہ تپش پہنچے گی کہ آپ کو جو ہے وہ گرم کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو خوشبو میں بھی اثر ہے. بعض خوشبوئیں سونگھ کے بندہ مغموم ہو جاتا ہے، اور بعض خوشبوئیں سونگھ کے بندے کی طبیعت میں فرت اور بشاشت آ جاتی ہے. تو خوشبو میں بھی اثر، پانی میں بھی اثر، روشنی میں بھی اثر، ہوا میں بھی اثر، پتوں میں بھی اثر، پھولوں میں بھی اثر، اور پھلوں میں بھی اثر، لباس میں بھی اثر، اور انسان کے حرکات کے اندر بھی اثر، اور تو کیا، اور الفاظ میں بھی اثر ہے. لفظوں کو سنتا ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، لفظوں کو سنتا ہے اور ہدایت پا جاتا ہے. لفظوں کو سنتا ہے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، لفظوں کو سنتا ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. گانے میں بھی تو لفظ ہی ہوتے ہیں، ان کو سنا تو جہنمی بنا. قرآن میں بھی تو لفظ ہی ہیں، قرآن سنا تو جنتی بنا. لفظوں کو ادا کر کے بندہ مومن بن جاتا ہے، اور اپنے منہ سے لفظوں کو ادا کر کے بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو لفظوں میں بھی اثر ہے. آپ کسی رونے والے کے کان میں جا کے بات کہیں، وہ آپ کی بات سن کے ہنس پڑتا ہے. آپ کہیں یہ کیا، ابھی تو آپ رو رہے تھے. کہنے لگا اس نے بات ہی ایسی کر دی، مجھے ہنسی آ گئی. اب وہ ایک بندہ ہنس خوش رہا تھا، آپ جا کے اس کو بات کرتے ہیں، وہ بات سنتے ہی ایک دم جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے. معلوم ہوا لفظوں میں بھی اثر ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کا اثر ہم مان گئے، مانتے ہیں نا بھائی؟ ان لفظوں کا اثر بھی مانتے ہیں، حرفوں کا اثر بھی مانتے ہیں، گولیوں کا اثر بھی مانتے ہیں، ٹیکوں کا اثر بھی مانتے ہیں، اور پتوں کا اثر بھی مانتے ہیں، پھکیوں کا اثر بھی مانتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا اثر بھی مانتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو نیک اعمال دیے ہیں، ان عملوں میں بھی بڑا اثر ہے. ہم ان اعمال کو بے اثر سمجھتے ہیں. ان اعمال کے اثرات سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور ان اعمال کے اثرات سے آخرت میں
بھی कामयाब हो जाता है। और वो अमाल जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उनके करने से इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाती है और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। कुरान मजीद की आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की, उसको जरा दिल के कानों से सुनिए। इरशाद फरमाया, मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुक बिज़ल्लामिन लिलअबीद। जो कोई नेक अमल करेगा, उन नेक अमाल के अच्छे असरात उसको अपने लिए फायदामंद होंगे, और जो कोई बुरे अमल करेगा, बुरे अमलों का नतीजा और मजा वो खुद चख लेगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिलअबीद, तेरा रब तो किसी पर जुल्म नहीं करता है। इंसान के आमाल उसको तरा देते हैं और इंसान के आमाल उसको दबो देते हैं। इंसान के आमाल उसको मुअज़्ज़ज़ बना देते हैं, इंसान के आमाल उसको मुआशरे में जलील कर देते हैं। आप जो है वो नेक अमल करेंगे, आपको लोग फरिश्ता सिफत समझेंगे। आप जो है वो चोरी करेंगे, आप डाका मारेंगे, आप बदकारी करेंगे, आप शराब पिएंगे, तो मुआशरे में बड़ी इज्जत पा जाएंगे। फिर तो आमाल ही है। तो हमें बताया गया कि तुम अपने आमाल को ठीक करो, तुम्हारे आमाल ठीक होंगे, हम तुम्हारी दुनिया भी बना देंगे और हम तुम्हारी आखिरत भी बना देंगे। चुनाचे इन आमाल को बताया गया और इन आमाल के असरात को भी बताया गया कि ये अमल करोगे ये असर होगा, ये अमल करोगे ये असर होगा, ये अमल करोगे ये असर होगा। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि हमें अल्लाह के नबी की बातें बताई हुई उन पर इतना यकीन नहीं रहा। हम कहते हैं नहीं जी नहीं, कुछ नहीं होता। न कुरान पढ़ने से कुछ होता है, न नमाज पढ़ने से कुछ होता है, न इस्तिग़फ़ार पढ़ने से कुछ होता है, और न ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ होता है, और न इंसान के लिसान सिला रहमी करने का कोई असर होता है, न उसके जो है वो सदके का कोई असर होता है, ना नेकियों का असर, ना बुराइयों का असर। तो फिर तो साफ मतलब ये बनेगा कि कुरान गलत कह रहा है। एक छोटा सा अमल है जिसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये छोटा सा अमल है, अपनी जुबान से इस कलमे को अदा करता रहे। अब आइए कुरान मजीद में इसके असर के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। महबूब जी ज़ात अक़दस आप रहमतुल लिल आलमीन जब तक इन लोगों के दरमियान मौजूद हैं, आपकी बरकत से ये लोग अजाब से बचे रहेंगे। भले ये काफिर हैं, भले ये मुशरिक हैं, भले ये बदकार हैं, भले ये ज़ानी हैं, भले ये शराबी हैं, लेकिन आपके वजूद की बरकत है। आपके होते हुए इनको अजाब में मुब्तला करना हमें हया आती है। आपने नहीं देखा बच्चा शरारती हो और बहुत ज्यादा शरारतें कर रहा हो और उसकी शरारतों से माँ तंग आई हुई हो, घर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हों, तो माँ उसको कहती है कि तूने मुझे बड़ा तंग कर लिया, लेकिन मैं करूं क्या, अब मेहमान बैठे हुए, यानी मेहमानों का लिहाज है मुझे, इस वजह से जरा मेहमानों को जाने दे, फिर मैं तेरा इलाज करती हूँ। तो अल्लाह ने भी महबूब से फरमाया, महबूब जी करतूत तो इनके जूते लगने वाले हैं,
لیکن آپ کی وجہ سے مجھے حیا آتی ہے. جب تک آپ ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا, اور پھر جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے پھر جو عذاب آ جائے گا. فرمایا نہیں, ایک اور کام ہے, جب تک وہ کرتے رہیں گے تب تک بھی مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ وہ کیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, بھلے یہ جتنے بڑے مجرم ہوں گے, بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پہلا نفع معاف کر دیں گے, دوسرا نفع ہم ان کو موسم کی مصلحت سے دیں گے, تیسرا نفع مال بڑھا دیں گے, چوتھا نفع ہم ان کو بیٹے عطا کریں گے, ان کے بیٹے بڑھا دیں گے, اور اگلا نفع ہم ان کی فصلوں کو, باغات کو اچھا کر دیں گے, اور اس سے اگلا نفع فرمایا نہروں کا نظام آبپاشی بہترین بنا دیں گے, پھر باریاں خشک نہیں گزرا کریں گی. استغفار کریں, استغفار کریں. استغفار کرنے سے بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں, رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے, مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے. میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار, جو بندہ لازم پکڑ لے استغفار کو, جو بندہ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دے, بار بار اللہ سے استغفار کرتا رہے, اللہ کے نبی اس کو کیا ہوگا؟ فرمایا جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا. اللہ اس استغفار کی وجہ سے اس کے سارے غموں کو دور کر دے گا. ومن کل ضیق مخرجا. استغفار کرنے سے اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکلنے کا رستہ عطا فرما دے گا. لوگ اس کے رستے میں روڑے اٹکائیں گے, اللہ اس کے لیے رستے ہموار کر دے گا. لوگ اس پر جھوٹے مقدمے کریں گے, اللہ اس کے لیے رہائی کا انتظام کر دے گا. لوگ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ اس کو آزاد کر دے گا. یہ استغفار زندگی کے بند دروازوں کو کھولنے کا سبب بنتا ہے. آج ہماری زبانوں پر باتیں, شکوے, گلے اور گالیاں اور نہ جانے کیا کچھ, لیکن استغفار نہیں پڑھتے. آپ استغفار پڑھ کے تو دیکھیں, اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اعمال کو کر کے تو دیکھیں, اندازہ ہوگا وہ کملی والا امت کو کیا خزانے دے گیا ہے, کیا تحفے اپنی امت کو عطا کر کے گیا ہے. ہم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں تھے, تو میرے ساتھ جو ہے وہ عربی ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. ایک دم مجھے کہنے لگا استغفار کرو. مجھے لگا کہ شاید خدا نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے کہ جس کو وہ عبرت کا مقام دیکھ کے تو مجھے یہ کہہ رہا ہے استغفار کرو. میں نے استغفار تو پڑھنا شروع کیا, لیکن دائیں بائیں ادھر ادھر میں دیکھ رہا ہوں کیا ہوا کیا ہے. ابھی میں دیکھتے دیکھتے پھر میری نظر پڑی تو ساری ٹریفک رکی ہوئی تھی. پھر مجھے بات سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استغفار پڑھنے سے بند رستے کھل جاتے ہیں. اصل میں ٹریفک جام ہوئی تھی, اس نے کہا استغفار پڑھو. جیسے ہی ہم نے استغفار پڑھنا شروع کیا, وہ ٹریفک جام جو تھی رستہ کھلا اور سب نے چلنا شروع کر دیا. یہ زندگی میں ہم نے دوستوں کو جو ہے وہ درجنوں مرتبہ بتایا کہ جب کبھی تم رستے میں پھنس جاؤ استغفار کرنا, دیکھنا چند لمحوں میں اللہ تمہارے لیے بند رستہ کیسے کھول دیتا ہے. یہ صرف ٹریفک نہیں بلکہ کاروبار کے اعتبار سے تمہارا رستہ بند ہو جائے, تمہارا رشتوں کے اعتبار سے رستہ بند ہو جائے, معاملات کے اعتبار سے رستہ بند ہو جائے, کسی بھی اعتبار سے تمہیں لگے کہ رکاوٹ ہو گئی ہے, مجھے باندھ دیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا. استغفار کو لازم پکڑ لینا, اللہ غموں کو دور کر دے گا. ومن کل ضیق مخرجا, اور اللہ بند رستوں کو کھول دے گا. اور اگلی بات بڑی ارشاد فرمائی, ارشاد فرمایا لازم الاستغفار, استغفار کو لازم پکڑ لینا. اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ فرمایا ورزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ تمہیں ایسی جگہوں سے رزق دے گا جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا.
हमने तो अल्लाह के रिज़्क़ को अपने खेतों में ही बंद कर लिया। हमने तो अल्लाह के रिज़्क़ को अपनी दुकान में ही बंद कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ देने में एक दरवाजे का मोहताज नहीं है। एक दर बंद होता है, अल्लाह दो और खोल देता है। लोग दो दरवाजे बंद करते हैं, अल्लाह चार और खोल देता है। अल्लाह के दरवाजों को मखलूक में से कोई नहीं जानता। लोग हमारे लिए रुकावटें डालेंगे, अल्लाह हमारे लिए रास्ता बनाता चला जाएगा। आपने गौर किया? बच्चा मां के पेट में परमान पाता है, उसके तमाम आज़ा मां के जिस्म से जुदा हो जाते हैं, लेकिन एक चीज उसकी मां के जिस्म से जुदा नहीं होती। वो क्या चीज होती है? वो नाली होती है जिसके जरिए से उसके पेट में खुराक जा रही होती है। बच्चे की वलादत के बाद उस नाली को खुद से काटा जाता है और गिरा लगाया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। अल्लाह ने कान अंदर मुकम्मल कर दिए, आंखें अंदर मुकम्मल कर दी, सारे आज़ा को अंदर मुकम्मल कर दिया। अपने बंदों को सबक देना था। देखो ये माँ के पेट में था, हम रिज़्क़ दे रहे थे, आज ये दुनिया में आ गया है, तुम इसके रिज़्क़ वाले दरवाजे को काट रहे हो, गिरा लगा के बंद कर रहे हो। तुमने ये एक दरवाजा अपने हाथों से बंद किया है और हम इसकी माँ के सीने से दो दरवाजे इसके लिए खोल देंगे। और फिर जब वो दो दरवाजे बंद होंगे तो हम इसके लिए 6 दरवाजे और खोल देंगे। 2 हाथ इसके अपने होंगे, 2 हाथ इसकी अम्मा के होंगे, 2 हाथ इसके अब्बा के होंगे। 6 दरवाजों से इसको रिज़्क़ मिलेगा। ये फिर और बड़ा हो जाएगा, फिर दरवाजे लामुतनाही हो जाएंगे। आज हम कारोबार करते हैं, कोई गिन के बता सकता है मुझे कितने हाथों से पैसे मिले हैं, मुझे कितने हाथों से रिज़्क़ मिला है? ये जितने हाथ हैं ये सारे अल्लाह के खोले हुए दरवाजे हैं। अगर कोई अल्लाह के इन दरवाजों, अल्लाह अपने इन दरवाजों को बंद कर ले तो वो सारा दिन हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। वो कहेगा जी लाखों रुपए लगाए हैं, फैक्ट्री बनाई है, कारोबार बनाया है, लेकिन आगे कस्टमर नहीं आते, ग्राहक नहीं आते, बिक्री नहीं होती, क्या करें? मालूम हुआ सारा कुछ करने के बाद भी हम अल्लाह की देन के मोहताज हैं। अल्लाह जब दरवाजे खोलता है तब मिलता है, और अल्लाह अगर दरवाजे न खोले फैक्ट्रियों वाले कंगाल हो जाते हैं, जमीनों वाले उजड़ जाते हैं, खुशहाल परेशान हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को देना चाहता है, अल्लाह अपने बंदों को देना चाहता है। तवज्जो फरमाइएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अल्लाह अपने बंदों को देना चाहता है, अल्लाह नवाजना चाहता है, लेकिन अल्लाह अपने नबी के बताए बताए हुए नेक आमाल के जरिए से देना चाहता है। दूध कौन देता है? बोलिए भाई, दूध कौन देता है? अल्लाह। लेकिन भैंस के जरिए से देता है, गाय के जरिए से देता है। पानी बारिश कौन देता है? अल्लाह। लेकिन बादल के जरिए से देता है। रोशनी कौन देता है? अल्लाह। लेकिन सूरज के जरिए से देता है। ये जरिए अल्लाह ने बनाए हैं। जैसे ये जरिए बनाए हैं, ऐसे ही नेक आमाल भी अल्लाह ने जरिया बनाया है। कुरान अजीमुशान इरशाद फरमाया, तुम नेक आमाल करो, हम तुम्हारी जिंदगी को मजे का बना देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देंगे। इरशाद फरमाया, मन अमिला सालिहन, मन अमिला सालिहन, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन। ईमान वालों के लिए हमारी जारी पेशकशें हैं, ईमान वालों के लिए हमारे सारे पैकेज हैं। जो फैक्ट्री में मुलाजिम ही नहीं लगा, उसको पैकेज कैसा, उसको जो है वो उसको सहूलत कैसी? जिसने हमारे ऊपर ईमान ही नहीं लाया, जिसने हमारे नबी को माना ही नहीं है, जिसको कुरान पर ईमान ही नहीं है, उसके लिए नेमतें कैसी और उसके लिए रास्ते कैसे, उसके लिए बरकतें कैसी? ये तो सारी बातें ईमान वालों के लिए है। इरशाद फरमाया, ओ ईमान वालों, ईमान लाना शर्त है, उसके बाद नेक बन जाना। नेकी करने वाला भले मर्द हो, नेकी करने वाले भले कोई औरत हो, अल्लाह आप उसको क्या करेंगे? ईमान वाला नेक बन जाए, मर्द हो या औरत हो। फरमाया
فا لام نون یہ 3 حرف عربی کے لائے اور اس کو علماء ہی جانتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے 3 حرف اللہ لائے ہیں جو قسم کا فائدہ دے رہے ہیں. گویا کہ یوں کہیے اللہ فرماتے ہیں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والوں کو ضرور بالضرور ہم مزے کی زندگی عطا کریں گے. اور قرآن مجید کی 1-2 باتوں کی طرف توجہ دلا کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے 2 جگہوں پر تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا وہ بستی والوں کا تذکرہ کرو جن کو ہم نعمتیں دیے جا رہے تھے, ہم ان کو اپنے انعامات دیے جا رہے تھے, ہم ان کے اوپر اپنی نوازشات کیے جا رہے تھے. سنیے ذرا, ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان بستی والوں کی. اللہ کون سے بستی والے؟ آپ کی بستی کا کیا نام؟ ہاں جی مجھے یاد کرنے میں مسئلہ ہو جائے گا. چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان بستی والوں کی. اللہ ان کو کیا تھا؟ فرمایا کانت آمین, ہم نے پہلا انعام ان کو یہ دیا ہوا تھا کہ وہ امن میں تھے, چوری نہیں ہوتی تھی, ڈکیتی نہیں ہوتی تھی, واردات نہیں ہوتی تھی, لوٹ گھسوٹ نہیں ہوتی تھی, کسی کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا صبح اٹھوں گا تو جانور نہیں ہوں گے, صبح اٹھوں گا تو دکان خالی ہوگی, صبح اٹھوں گا تو میرا باغ جو ہے وہ اس کا پھل نہیں ہوگا. ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا. آمینتاً معلوم ہوا پولیس اور فوج اور ایجنسیاں جتنی مرضی ہو جائیں, اگر اللہ امن نہ دے تو امن نہیں ہوتا, بلکہ پھر پولیس ہوتی ہے اور وارداتیں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. محافظ خود جو ہے وہ ساتھ محنت شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو امن دیتے ہیں. اپنے بڑوں سے پوچھئے, مال مویشی باہر ہی کھڑا رہتا تھا, حویلی بھی نہیں ہوتی تھی, تالے بھی نہیں ہوتے تھے, رکھوالی بھی نہیں ہوتی تھی, چوکیدار بھی کوئی نہیں ہوتا تھا, کوئی کسی کی چیز لے کے نہیں جاتا تھا. یہ امن اللہ کی طرف سے ملتا ہے. ارشاد فرمایا ان بستی والوں کو ہم نے پہلی نعمت یہ دی تھی آمینتاً, ہم نے ان کو امن دیا ہوا تھا, بے فکر ہو کر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. اللہ اور کیا تھا؟ فرمایا مطمئنتاً, امن بھی تھا. بعض دفعہ باہر سے ڈر تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن اندر کا غم ہی بندے کو کھائے جا رہا ہوتا ہے. فرمایا مطمئنتاً, ہم نے ان کو بے فکر بھی رکھا ہوا تھا اور بے غم بھی رکھا ہوا تھا. کوئی کسی قسم کا روگ اور کوئی غم ان کے دل کو لگا ہوا نہیں تھا, ورنہ انسان کو یہ غم ہی مار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 2 نعمتیں. تیسری نعمت یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, چاروں طرف سے رزق کی برسات ہو رہی تھی. اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ, فکفرت بانعم اللہ, پھر انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. ہم نے نعمت دی تھی کہ نماز پڑھیں گے, ہم نے نعمت دی تھی قرآن پڑھیں گے, ہم نے نعمت دی تھی ہمیں یاد کریں گے, ہم نے سارا کچھ دیا تھا ہماری بندگی کریں گے, ہماری عبادت کریں گے. لیکن ان کو مال ملا, انہوں نے خسرے نچانے شروع کر دیے. ان کو مال ملا, انہوں نے فلمیں دیکھنا شروع کر دی. ان کو مال ملا, انہوں نے کتے لڑانے شروع کر دیے, انہوں نے ریچھ لڑانے شروع کر دیے, انہوں نے ڈھول والوں کو بلانا شروع کر دیا, انہوں نے ناچنا گانا شروع کر دیا, انہوں نے شرابیں پینا شروع کر دی, انہوں نے بے حیائی شروع کر دی, اور جو ہے وہ بدکاری اور بے شرمی والے سلسلے شروع کر دیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نعمتیں اس لیے تھوڑی دی تھی, تنخواہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے لوڈو کھیلتا رہے, اس کو تو تنخواہ دی جاتی ہے سارا دن جان مار کے کام کرے. اسی طرح اللہ نے بندوں کو نعمتیں دی, رزق دیا, اس لیے کہ تاکہ بندے اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی بندگی کو بجا لائیں. اللہ فرماتے ہیں فکفرت, توجہ سے سننے کی بات, فکفرت بانعم اللہ, فکفرت بانعم اللہ,
اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری شروع کر دی. پھر اللہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ہم نے ان کو دو طرح کے عذاب کا مزہ چکھایا. ادھر ادھر نہ دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کہیں میں بھی اس عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو چکا. پہلا عذاب فرمایا ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا اور ہم نے ان کو خوف کا لباس پہنا دیا. اللہ بھوک کا بھی لباس ہوتا ہے، اللہ خوف کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے. لباس تو کپڑے کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا. فرمایا ہاں ہاں، جسم کے سب سے زیادہ قریب جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس ہوتا ہے، تو ہم نے بھوک کو ان کے ساتھ چپکا دیا. مربوں کے مالک ہو کے بھوک چپکی ہوئی تھی، بڑا کاروبار ہو کے بھوکے تھے، فیکٹریوں کے مالک ہو کے بھوکے تھے، بڑا جو ہے وہ ملازمت کا لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود بھوکے تھے. بھوک ان کی نہیں ختم ہوتی تھی. ان سے زیادہ غریب پھر بھی کچھ خوشحالی میں زندگی گزار لیتا ہے، ان کے اوپر ایسی بھوک مسلط ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھوک کی وجہ سے بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. اس کے اتنے کروڑ دینے ہیں اور اس کے اتنے لاکھ دینے ہیں اور وہاں پہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. فرمایا ہم نے بھوک کو چپکا دیا کہ وہ بھوک ان سے پرے ہوتی نہیں. اور دوسرا والخوف، اور ہم نے خوف کو بھی ان کے ساتھ چپکا دیا. واردات نہ ہو جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے، فلاں دشمن یہ نہ کر دے، کہیں جو ہے وہ اچانک ریٹ کم نہ ہو جائے، میں نے اتنا بڑا سودا کر لیا ہے، گاہک بھاگ نہ جائے اور وہ فلانا مکر نہ جائے، وہ اپنی بات سے پھر نہ جائے. یہ خوف لگا ہوا ہے. جان کا بھی خوف ہے، مال کا بھی خوف ہے، صحت کا بھی خوف ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ خوف ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. اللہ کیوں کیا؟ کہ حکومت ٹھیک نہیں تھی. نواز شریف آ گیا تھا، عمران آ گیا تھا، فلانا آ گیا تھا، فلانا آ گیا تھا، اس وجہ سے. فرمایا نہیں، بما كانوا يصنعون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا. حکومت جس کی مرضی رہے، اللہ رب العزت بندوں کو نفع پہنچانا چاہے اللہ نفع پہنچا کے رہتا ہے. حکومت فرعون کی تھی، اللہ نے موسیٰ کو پال کے نہیں دکھایا. فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا تھا، اللہ نے موسیٰ کو دریا سے پار گزار کے نہیں دکھایا. کوئی آ جائے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اگر ہمیں نفع دینا چاہے تو حکومت ساری مل کے ہمیں نقصان نہیں دے سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالی ہمیں نقصان دینا چاہے ساری حکومت مل کے ہمیں نفع نہیں دے سکتی ہے. ہم ایویں ہی لوگوں کے اوپر ملتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں. تم جیسے عمل کرو گے ویسے تمہارے اوپر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا. تم اگر اچھے بن جاؤ گے اللہ حاکم تمہیں اچھے دے دے گا، اگر تم برے بن جاؤ گے تو پھر اللہ حاکم بھی تمہیں ویسے دے دے گا. تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. خلیفہ ہارون رشید کو کسی نے کہا تھا کہ جی آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نہیں ہیں. اس نے جبکہ وہ تو تہجد گزار بھی تھا، وہ حافظ الحدیث بھی تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا. اس وقت ہارون رشید نے ان لوگوں سے کہا واقعی تم سچ کہتے ہو، میں عمر جیسا نہیں ہوں، بس ایک سودا میرے ساتھ کر لو، تم صحابہ جیسے بن جاؤ، میں عمر جیسا بن جاتا ہوں. جیسی روح ویسے فرشتے. ایک بندہ کہنے لگا اور جی جہاں کتا ہو وہاں فرشتے، جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. تو وہ کہنے لگا کتے کو ہر وقت ساتھ رکھوں گا تو فرشتہ نہیں آئے گا تو مجھے موت نہیں آئے گی. دوسرا کہنے لگا اللہ اس فرشتے کو بھیج دے گا جو کتوں کی جان نکالتا ہے. تو جیسے ہم بن کے رہیں گے اللہ پھر ویسا بھیج دے گا. تو اپنے حاکموں سے گلہ نہیں، اپنے اعمال سے گلہ ہے. ہم اعمال درست کر لیں، یہاں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں اللہ آج کے بعد تیرے اور تیرے نبی کے حکموں کو بجا لائیں گے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ فرماتے ہیں یقین کرو اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. ہم بدلیں گے اللہ ہمارا نظام بدلے گا, اللہ ہمارے حالات بدلیں گے. ہم نہیں بدلیں گے, ہمارا یہی عمل رہے گا, یہی نمازوں کا چھوڑنا رہے گا, یہی رمضان کی نقدری رہے گی, یہی قرآن سے دوری رہے گی, یہی دنیا کی ہوس رہے گی, یہی ناچنا گانا بجانا رہے گا, یہی لوٹ گھسوٹ رہے گی, یہی بے ایمانی رہے گی, یہی ملاوٹ رہے گی, یہی جھوٹ رہے گا. ہم کہتے ہیں فلانا نا انصاف ہے. ارے فلانا نا انصاف نہیں, سارے ہی نا انصاف ہیں. فلانا دھوکے باز نہیں, سارے ہی دھوکے باز ہیں. بس فرق اتنا ہے جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا دھوکہ دے لیتا ہے. جوتا گانٹھنے والا بھی دھوکہ دے جاتا ہے, خربوزہ بیچنے والا بھی دھوکہ دے جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا خربوزہ بیچنے والا ریڑھی کے اوپر پیلے رنگ کا کپڑا لگاتا ہے تاکہ گاہک کو لگے خربوزہ پکا ہوا ہے, پیلا پیلا ہے. اور آپ نے نہیں دیکھا تربوز بیچنے والا سرخ کپڑا لگاتا ہے تاکہ گاہک سمجھے سوے لال ہے. اور آپ نے نہیں دیکھا دکان والا عجیب قسم کی لائٹیں لگاتا ہے, اور وہ لائٹیں کب جلائی جاتی ہیں؟ جب گاہک آگے کپڑے کو دیکھنا شروع کرتا ہے تب وہ لائٹیں آن ہو جاتی ہیں. وہ بھولا سمجھتا ہے شاید مجھے کپڑے کی اچھی شناخت ہو جائے گی, حالانکہ ان لائٹوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہلکی چیز کو اچھا دکھا رہی ہوتی ہے. تو دھوکے باز دکاندار بھی ہے, دھوکے باز ریڑی والا بھی ہے, دھوکے باز دودھ والا بھی ہے. ساری قوم دھوکے پہ لگی ہوئی ہے, حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے دوستوں کو دھوکہ دیتے ہیں. نہ ہم دھوکے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ دھوکہ دیتے اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما نہیں, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں پر عقل کی رتی نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, بربادی اپنی کر رہے ہیں. بہرحال میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. جب مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تو اللہ بھی اس کو دھوکہ نہیں ہونے دیتا, اللہ بھی اس کو دھوکہ نہیں ہونے دیتا. جب بندہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو پھر اس کے اپنے ساتھ بھی دو ہاتھ ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے. ہم نے کسی اور کو کیا بچانا ہے, اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دھوکہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو سانپ بچھوؤں سے بھر رہے ہیں, ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, ہم اپنی قبر کو جہنم بنا رہے ہیں. ایک واقعہ عرض کر کے بات مکمل کروں. ایک بزرگ تھے, ان کی کریانے کی دکان تھی. ایک ہمارے جیسا جو ہے وہ بناوٹی قسم کا بندہ وہ چلا گیا, کہنے لگے بابا جی میرے پاس یہ پیسے ہیں, مجھے سودا دے دیں. اس زمانے میں چاندی سونے کے سکے ہوا کرتے تھے, وہ چلتے چلتے ان کی جو مہر ہوتی تھی وہ گھس جاتی تھی, اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ. وہ پھر چلا نہیں کرتا تھا, لہٰذا اس نے جو ہے وہ کھوٹا سکہ بابا جی کو دیا اور بابا جی سے کہنے لگا فلاں فلاں سامان دے دیں. انہوں نے سکہ دیکھا اور اس کی شکل دیکھی تو سوچنے لگے میرے آقا مدنی کا امتی ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تو یہ دھوکے باز تو نہیں ہو سکتا. یہ جو مجھے اس طرح کے پیسے دے رہا ہے لگتا ہے کوئی مجبوری ہوگی, کوئی
मजबूरी होगी, वरना ये मेरे नबी का उम्मती है, ये भला कैसे धोखा दे सकता है। उन्होंने उसको महसूस ना होने दिया, पैसे रखे और फरमाने लगे बेटा बताओ क्या लेना है। उसने कहा फलां फलां चीज। वो उठे और उन्होंने उठ के सामान दे दिया। उसने जाके और ठगों को बता दिया, बाबा जी को पता कोई नहीं चलता, जिसके पास खोटे सिक्के वो वहां पहुंच जाए। बुजुर्गों ने देखा, पहचान लिया, वो भी रख दिए, सौदा दे दिया। देते हुए नियत ये करते रहे अल्लाह तेरे नाम पे दे रहा हूँ, अल्लाह तेरे नाम पे दे रहा हूँ। देते रहे, खोटे सिक्के रखते रहे। तबीयत खराब हो गई, बीमार हुए। अपने बेटे से कहने लगे बेटे दुकान में फलां जगह थैली पड़ी हुई है, वो तो जरा उठा लाओ। उसने कहा अब्बा जी क्या करेंगे आप, छोड़ें, आप अपना अल्लाह अल्लाह करें। मकसद ये था कि अब्बा जी की जिंदगी का मामूल था, तो वो तो पैसों की तरफ इतनी तवज्जो और ध्यान दिया ही नहीं करते थे। पता नहीं क्या मसला बन गया, अब्बा जी रहने दें। और मैं बेटा मैं जो कह रहा हूँ ले आओ। वो गया, जाके उठा के लाया। वो यूं सीधे लेटे हुए थे, थैली पकड़ी, हाथों पे रखी, आसमान की तरफ यूं की, आंखों से आंसू जारी हुए। कहने लगे अल्लाह तू जानता है तेरे बंदों से मैं खोटे सिक्के लेता रहा और उनको खरा सौदा मैं देता रहा। आज मेरा तेरे पास आने का वक्त है, मेरे अमल भी खोटे हैं, मेरे इन खोटे अमलों को तू कबूल कर ले और मुझे अपनी रजा का खरा सौदा दे दे। ये बात कही, कलमा पढ़ा और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। मेरे दोस्तों अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए। जो बंदा अपने आमाल को दुरुस्त करेगा उसका ताल्लुक अल्लाह से अच्छा हो जाएगा। जिसका ताल्लुक अल्लाह से अच्छा हो जाएगा, मखलूक उसके साथ अपना ताल्लुक बनाने के लिए खुद चल के आ जाएगी। जिसका ताल्लुक अल्लाह से खराब हो जाएगा, उसका ताल्लुक मखलूक के से जो है वो खराब हो जाएगा। ये पीछे पीछे होगा, मखलूक आगे आगे होगी। आज देखें मिन्नतें करते हैं, चाचा जी शादी पे आ जाएं, मामू जी शादी पे आ जाएं, भाई जी शादी पे आ जाएं। एक एक की मिन्नत करके लेके आते हैं, अपनी खुशी में शामिल करते हैं। खुशी खत्म नहीं होती, सारे नाराज होके कोई मुंह उधर करके गया तो कोई मुंह उधर करके गया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि शादी में सबको मनाया, उसको ना मनाया, उसको ना मनाया, उसको नाराज कर दिया। तो जिनको राजी करके लाए थे फिर उनको भी राजी करके दिखाओ। अल्लाह को जो नाराज करेगा अल्लाह उससे सबको नाराज कर देगा, और जो अल्लाह को राजी करेगा अल्लाह सबको उसके साथ राजी कर देगा। उससे मखलूक सारी राजी हो जाएगी। हत्ता कि ये बंदा जमीन में जब जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बंदे से जमीन भी राजी होगी। और अब जब कब्र में उतरेगा जमीन इससे कहेगी तेरा आना मुबारक हो, तू मेरे ऊपर रहता था, अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया करता था, कुरान पढ़ता, जिक्र करता था, नमाज पढ़ता था, मेरे ऊपर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता था। आज तू मेरे अंदर आया है, देख मैं तेरा कैसा इकराम करती हूँ। नबी पाक ने इरशाद फरमाया फिर वो कब्र उस बंदे के एजाज और इकराम में हद निगाह कुशादा हो जाती है। और फरमाया गुनहगार बंदे से अल्लाह की सारी मखलूक खफा होती है, हत्ता कि ये धरती और जमीन को भी उस पर गुस्सा होता है कि कैसा मलऊन है, अल्लाह की नाफरमानी करके मुझे भी गंदा कर दिया, मुझे भी नापाक कर दिया। जब कब्र में जाएगा कब्र कहेगी जितने लोग मेरे ऊपर रहते थे सबसे ज्यादा तू ही मुझे बुरा लगता था, आज तू मेरे अंदर आया, देख मैं तेरा क्या हशर करती हूँ। नबी इस्लाम ने फरमाया कब्र उसको दबाना शुरू कर देगी, दबाएगी। अल्लाह के नबी ने अपनी यूं उंगलियां एक दूसरे में डाली और इरशाद फरमाया उसकी दोनों तरफ की पसलियां यूं एक दूसरे में घुस जाएंगी। मेरे दोस्तों अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आ जाइए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लीजिए और नेकी को अपनी जिंदगी का मकसूद बना लीजिए। दिल में नीयत कर लीजिए, इरादा कर लीजिए अब तक जो जिंदगी गुजरी जैसी गुजरी सो गुजर गई, अब जो बकिया जिंदगी है मैं नेक आमाल वाली जिंदगी इख्तियार करूंगा। ये नेकियां दुनिया में भी नफे का सबब बनेंगी, ये नेकियां जिंदगी में भी नफे का सबब बनेंगी।
मौत के वक्त में भी नफे का सबब बनेंगी। और कब्र में सारे रिश्तेदार आपको अपने हाथों से कब्र में डाल के, आपके मुंह पे मिट्टी डाल के, ये कह के वहां से वापस आ जाएंगे, ले ओए हवाले रब दे यार, कोई नहीं जाएगा, आपके आमाल जाएंगे। नबी इस्लाम ने फरमाया, एक तरफ नमाज होगी, एक तरफ कुरान होगा, एक तरफ सदका होगा, एक तरफ सिला रहमी होगी, एक तरफ जो है वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। ये आमाल ने उसको घेरे में कब्र में लिया हुआ होगा, वो अजाब को उसके करीब नहीं आने देंगे, ये बंदे की हिफाजत का जरिया बनेंगे। इन आमाल का जखीरा कर लीजिए। ये आमाल घर बैठे नसीब नहीं होते, खेतों में फिरने से नसीब नहीं होते। जो चीज लेनी हो उसको वहां के माहौल में जाके लिया जाता है। आपने गंदुम खरीदनी हो, गल्ला मंडी जाना पड़ता है। आपको सब्जी खरीदनी हो, आपको सब्ज मंडी जाना पड़ता है। आपको कपड़ा खरीदना हो, आपको कपड़े की मंडी में जाना पड़ता है। मालूम हुआ जो जिस चीज की जगह हो वो वहां से मिला करती है। ये नेकियां ये मस्जिदों से मिलती हैं, ये मदरसों से मिलती हैं, ये खानकाहों से मिलती हैं, ये अल्लाह वालों की महफिलों से मिलती हैं। हम जाते हैं और जाती लगा के वापस आ जाते हैं, चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। नहीं, तसल्ली से बैठें, इत्मीनान से बैठें, वहां वक्त गुजारें और उनकी सोहबत में रहें। इंसान के ऊपर सोहबत का असर होता है। इंसान तो दूसरे असर को कबूल करने वाला है। इसके सामने कोई रोए असर होता है, इसके सामने कोई हंसे इसके ऊपर असर होता है, इसको कोई प्यार करे इसके ऊपर असर होता है, इसको कोई गुस्से से देखे असर होता है, इसके सामने गुनाह किया जाए असर होता है, इसके सामने नेकी की जाए इसके ऊपर असर होता है। मालूम हुआ अगर गुनाह का असर होता है तो नेकी का भी असर होता है। गुनाहगारों के पास बैठेंगे, गुनाहों का असर लेके आएंगे, नेकों के पास बैठेंगे, नेकी का असर लेके आएंगे। आपने कभी नहीं देखा लोहा कितना ढीठ होता है, कितना ठोस होता है, कितना सख्त होता है, लेकिन लोहे के ऊपर भी सोहबत का असर हो जाता है। भटियारा उस लोहे को भट्टी में डालता है, आग उसके ऊपर जलती रहती है, कुछ देर के बाद आग उस लोहे के ऊपर असर करना शुरू करती है, यहां तक कि आग का असर उस इतनी सख्त चीज लोहे जैसी चीज पर असर करके दिखाती है। इतना असर कि लोहे का रंग काला था, आग की सोहबत की वजह से लोहे का रंग और आग का रंग एक हो जाता है। लोहे का रंग और आग का रंग एक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोहे की मानद हैं। हम जो है अल्लाह वालों के पास जाएंगे, भले हमारे दिल पत्थर हो गए, लोहा बन गए, हम ढीठ हो गए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन हम अल्लाह वालों के पास जाएंगे, उनके दिल का नूर निकलेगा और असर पड़ेगा। लेकिन कुछ वक्त वहां गुजारे तो सही, वहां कुछ देर बैठे तो सही, वहां जाके कुछ जो है वो अपने लम्हात बसर तो करें, लेकिन हम जाते हैं जल्दी से हाथ लगा के वापस आ जाते हैं। यूं रंग नहीं चढ़ा करता, रंग चढ़ाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो तो जानवरों का बच्चा होता है जो पैदा होते ही भाग पड़ता है। इंसान के बच्चे को चलने में वक्त लगता है, इंसान के बच्चे को सीखने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन जब सीखता है तो फिर कईयों को सिखाने का सबब और जरिया बनता है। बिल्कुल इसी तरह जब नेकी हमारे अंदर आ जाएगी, फिर हम अकेले नेक नहीं बनेंगे, बल्कि हम घर में जाएंगे, घर में माहौल नेकी का बन जाएगा। हम मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में माहौल नेकी का बन जाएगा। हम दुकान में जाएंगे, दुकान में माहौल नेकी का बन जाएगा। जहां हम जाएंगे वहां नेकी का असर फैलता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें नेक आमाल की तरफ रागिब फरमा दे, नेकियों का शौक अता फरमा दे, और अल्लाह हमें नेकों की संगत अता फरमा दे, नेकों की सोहबत अता फरमा दे, और अल्लाह ताला नेक आमाल के जरिए से बरकतें और इनामात और फवायद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको आमाल के पूरे असरात न बता सका। अगर उस मौजू की तरफ में चलता वक्त और ज्यादा लग जाता कि दुरूद शरीफ पढ़ने का क्या असर होता है, इस्तिग़फ़ार
पढ़ने का क्या असर होता है, कुरान की तिलावत का क्या असर होता है, तहज्जुद पढ़ने का क्या असर होता है, इशराक पढ़ने का क्या असर होता है, फजर पढ़ने का क्या असर होता है, जोहर पढ़ने का क्या असर होता है, असर और मगरिब और ईशा पढ़ने का क्या असर होता है, रोजा रखने का क्या असर होता है, किसी की मुश्किल में काम आने में क्या असर होता है, सिला रहमी करने में क्या असर होता है, अच्छे अखलाक बनाने में क्या असर होता है, अपनी जुबान से अच्छे बोल बोलने में क्या असर होता है। एक एक चीज का असर है। ये नबी करीम के बताए हुए मुबारक आमाल हैं जो इंसान को खूबसूरत बना देते हैं, जो खूबसूरत बना देते हैं। बल्कि सच पूछें, नबी के बताए हुए ये आमाल हैं जो इसी दुनिया में बंदे को जन्नती बना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सब का आना, मिल बैठना, कहना सुनना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिल के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। ये तौबा भी एक बड़ा अजीम अमल है। ये तौबा रूठे हुए रब को मना देता है, ये बदबख्ती को जो है खुशकिस्मती में बदल देता है। और ये तौबा ऐसा अमल है जो गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता है। तो सारे दोस्त सच्चे दिल से तौबा की नीयत फरमाएं। और जो लोग बाकायदा सिलसिले में अल्लाह वालों की अजीम जमात में शामिल होना चाहते हैं तो वो तौबा के साथ साथ सिलसिले में शामिल होने की नीयत फरमा लेंगे। तो इंशाअल्लाह इन्हीं कलिमात के पढ़ने से वो तौबा तायब भी हो जाएंगे, वो सिलसिला आलिया में बैत भी हो जाएंगे। जैसे इंसान जो है वो अल्लाह वालों है, उन अल्लाह वालों के सिलसिले की बरकतें बंदे को मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे मौलाना फरमा रहे थे, तो इंसान के लिए फिर नेकी की तरफ आना आसान हो जाता है। खुद से इंसान साल हर साल कोशिश करे, उस दर्जे पर नहीं पहुंच पाता जो किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता होकर इंसान नेकी की तरफ आए तो अल्लाह ताला मंजिलें बड़ी जल्दी से तय करवा देते हैं, आसानी हो जाती है। सारे हजरात तौबा की भी नीयत फरमा लें और जो बैत होना चाहें तो वो बैत की नीयत भी फरमा लें। मेरी माएँ बहनें बेटियां ये आवाज़ सुन रही हैं, वहीं बैठे बैठे वो नीयत फरमाएंगी तौबा की या सिलसिले में शामिल होने की, तो उनको वहीं ये सआदत अल्लाह ताला नसीब फरमा देंगे। खुतबा सुनिए और इन कलिमात को सच्चे दिल से पीछे पीछे पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, ये कलिमात पढ़ें सब दोस्त, कोशिश करें कि कोई भी ज़ुबान महरूम न रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को जिन्होंने तौबा की नीयत से पढ़ा वो अल्लाह की बारगाह में तौबा तायब हो चुके हैं। किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि पता नहीं हमारी तौबा हुई या ना हुई। जिसको अल्लाह ने माफ़ नहीं करना होता, अल्लाह उसको तौबा करने का मौका ही नहीं देते।
اور جسے اللہ توبہ کا موقع دے تو اللہ اس کو پہلے معاف کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، بعد میں بندے کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو تمنا کریں گے کاش کہ زندگی میں ایک دفعہ ہم نے یوں پڑھ لیا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توبہ کے کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ جنہوں نے بیعت کی نیت کی وہ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں، اگر انسان ان کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کرے تو ان اعمال کی برکت اس صورت میں ظاہر ہوگی کہ دن بدن وہ نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، خود بخود اس کی طبیعت راغب ہوتی چلی جائے گی نیکی کی طرف، اور جیسے جیسے وہ نیک بنتا جائے گا ویسے ویسے نیکیوں کی برکتیں اور اس کے اثرات اور انعامات اس کو ملنا شروع ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے بیٹھنے سے بندے کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ بندہ نیکی کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے، یوں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ پھر جہنم میں جانے کی بجائے اس کی تقدیر بدلتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ اعمال سن لیجئے اور اہتمام کے ساتھ ان کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کسی پیر فقیر کے بتائے ہوئے اعمال نہیں ہیں، بلکہ یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ بزرگوں نے تو صرف قرآن سے ان کو چن کے ڈھونڈ کے جو ہے ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اب آپ بتائیے اللہ اور اس کے بتائے رسول کے بتائے ہوئے اعمال کتنے مجرب ہوں گے اور کتنے مؤثر ہوں گے۔ بس ان کو پابندی سے کیجئے اور اس کی برکتوں کو سمیٹئے۔ پہلا عمل ہے استغفار، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ اور تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ یا آدھا پارہ جتنی اللہ توفیق دے۔ لوگ اپنے مسائل کے لیے بزرگوں سے وظیفے پوچھتے ہیں اور بزرگ ایک آیت بتا دیتے ہیں، وہ ایک آیت ان کے اٹکے ہوئے کام کے ہونے میں معاون بن جاتی ہے، اس کی برکت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، پورے قرآن سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو قرآن پورا پڑھے، پورے قرآن کی تلاوت کرے، ہاں ایک پارہ پڑھے یا آدھا پارہ پڑھے۔ اکثر بزرگوں کی ترتیب یہ تھی کہ وہ ایک منزل پڑھتے تھے۔ جو بندہ قرآن مجید کی ایک منزل پڑھتا ہے 7ویں دن اس کا قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر 7ویں دن ختم قرآن کر کے وہ مل کے اکٹھے بیٹھ کے پھر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے ختم قرآن پہ مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم نے قرآن مجید سے بالکل جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ سارے کوشش کرے کہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ضرور کی جائے۔ اور اگلا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب بندے کو اللہ یاد کرے گا تو اس کے مسئلے حل ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی نہیں ہوں گی، اس کی بگڑیاں بنیں گی نہیں بنیں گی۔ تو لیکن اللہ یاد کرتے کب ہیں؟ فرمایا تم یاد کرو گے تو پھر ہم بھی یاد کریں گے۔ تو اپنے دل میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں ہر نماز کے ساتھ 5 سے 7 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کروں گا۔ اس کا طریقہ بزرگوں کا بتایا ہوا مختلف ہے، کوئی کسی طریقے سے بتاتے ہیں، کوئی کسی طریقے سے۔ بہرحال سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ ذکر کرنے کا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنے دل کی طرف دھیان کریں کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں سے مجھے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ تو فرمایا تم اپنے دل میں مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا، اور اگر تم لوگوں میں بیٹھ کے مجھے
یاد کرو گے تو پھر میں بھی فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب کبھی مجلس نصیب ہو بزرگوں کی تو وہاں بیٹھ جائے, اور جب مجلس نصیب نہ ہو اکیلا دل میں یاد کرتا رہے. تو یہ ترتیب ہے. تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے دل کی طرف دھیان کر کے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ, اور میں سن رہا ہوں. اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی تار جڑی رہے. ہاتھ کار ول دل یار ول, ہاتھوں سے دنیا کا کام دھندا کرتا رہے اور دل سے اپنے رب کو یاد کرتا رہے. اور چھٹا عمل ہے کہ اللہ والوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرے. بزرگوں کی مجلس میں, علماء کے پاس, حفاظ اور قراء اور اللہ کے نیک بندے جہاں میسر آئے ان کی مجلس, تو ان کے مجلس میں انسان زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے. اس جو ہے وہ فقیر کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے اور آپ بڑی دل جمی سے آپ نے دین کی بات سنی ہے. چونکہ ملک بھر میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے, بہت کم ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ اتنی محبت اور اتنی طلب سے دین کی بات کو سنیں. یہ ہمارے بڑوں کی بزرگوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور یہ آپ کا ذوق شوق اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیا جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. تمام لوگ اپنے اللہ کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوں کہ کسی اور کا خیال دل میں نہ آنے پائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, اب تو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں, اللہ گناہ کر کر کے میرا دل خوش ہوتا ہے لیکن میں اپنے دل کی خوشیوں کو تیری خاطر چھوڑوں گا اور تجھے خوش کرنے کے غم میں جیوں گا. کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں.